अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा शामिर का नावल बख्त का ये पार्ट 9 है। आज इस छोटे से ढाबे पे होने वाली मुलाकात को 3 साल बीत चुके थे। नफीसा ने अपने लाइसेंस की बहाली के लिए केस दायर कर दिया था। इसके बाद इनको 3 साल के लिए अदालत के धक्के खाने पड़े थे। कई सबूत इकट्ठे करने पड़े थे, कई सफ़र तय करने पड़े थे। ऐसे में उमर की सारी ज़िम्मेदारी इनके भाई रहमान पे आ चुकी थी। इसको स्कूल से लाना, लेकर आना, सब इसके बाकी छोटे मोटे काम वही करते। जब तक नफीसा घर ना आ जाती, 3 साल की लंबी खबारी के बाद आज इनके केस का फैसला हो गया था। नफीसा याद को बेगुनाह करार देकर इनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। इस सारे अरसे में इनकी सारी जमा पूंजी इस केस पर लग चुकी थी, लेकिन बिलाखिर वो आज़ाद थी, बेगुनाह थी। इस वक्त वो अपने कमरे में बेड पे बैठी उमर को होमवर्क करवा रही थी। उमर अब काफ़ी बड़ा हो गया था, इसका कद निकल आया था, सेहत भी अच्छी खासी थी। इसकी सियाह आंखें मज़ीद चमकदार और ज़हीन हो गई थी, लेकिन इसकी ज़िद और हरदर्मी आज भी वैसी ही थी। वो आज भी अपनी मर्ज़ी ही करता था, चाहे इसको 1000 बार रोका जाए। वो बेड पे बैठा खामोशी से बैठा अपना होमवर्क कर रहा था जब रहमान एक धार से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए, बेहद गुस्से में लगते थे। फ़ीसे, ये जो मैं सुनकर आया हूँ, क्या ये सब सच है? वह बामुश्किल खुद पर काबू रखते हुए बोले थे। पहले ये तो पता लगे आपने सुना क्या है, वो मुतमईन सी बोली थी। तूने इस्तीफ़ा दे दिया, और अगर यही करना था तो क्यों इतने साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, क्यों खुद को ख्वार किया, अपने पैसे बर्बाद किए? या अल्लाह फ़ीसे, तू कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे मुझे। इनका बस नहीं चलता था कि अपने बाल नोच डाले। उमर ने कापी पर झुकी नज़रें उठाई, इसकी नज़रों में नागवारी थी। आप मुझे लिखने देंगे या मैं बाहर चला जाऊँ? उसके लहजे में बदतमीज़ी नहीं थी, वो बस पूछ रहा था। वो वाकई बस पूछ ही रहा था। चल निकल इधर से, आया बड़ा मामे को आंखें दिखाता है, उन्होंने झिड़का था। हम अपने भाई से कहीं झूठ ना बोले, मैंने आंखें नहीं दिखाई। बेटे आप बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, वो नरमी से बोली थी। ओके, उसने खिलाफे मामूल आज जिद नहीं की थी, खामोशी से उठकर चला गया था। भाई मैं ये नहीं कर सकती थी, मुझे खुद से शर्म आने लगी थी। इस बार अगर उमर की बीमारी वजह बनी थी तो अगली बार कुछ और वजह बनती। मैंने इस पेशे का तकद्दुस पामाल किया था, मुझे कोई हक नहीं था कि मैं दोबारा इस अदालत में कदम रखती। इस लड़की के कत्ल में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। अगर मैं लोगों के से खौफ ना खाती और उमर की ज़िंदगी और मौत को अल्लाह के हाथ में दे देती तो ये सब ना होता, कभी भी ना होता। मैंने जो कुछ किया है इसकी सज़ा खुद को उसी सूरत दूंगी। अल्लाह को छोड़कर उसके बंदों से डरने वालों के साथ यही होता है। ये मेरी सज़ा है, प्लीज़ मुझे इसको भुगतने दें। इनका लहजा सादा सा था। रिमान के कंधे ढीले पड़े थे। फिर क्या करेगी तू फ़ीसे, क्या घर बैठी रहेगी? अब कि इनका लहजा फ़िक्रमंद सा था। नफीसा मुस्कुराई थी। मैं घर बैठने वालियों में से नहीं हूँ भाई। जो घर मैंने उमर और अपने लिए लिया था, कल इसको बेच आई हूँ, और इसकी जगह मैंने एक जिम के मालिक से बात की है, वो इस जगह को बेचने के लिए राज़ी है। मैं वहाँ लड़कियों के लिए सेल्फ़ डिफेंस क्लासेस अरेंज करूँ। मैं इनको ऐसा ट्रेन करूँगी कि इनके लिए ऐसे कोच रखूँगी कि 5-5 दरिंदों का अकेले मुकाबला कर सके। मैं एक लड़की को नहीं बचा सकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी और को इस जुल्म से बचा सकूँ। मैं अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करूँगी और यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और तुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपनी बच्चियों को ऐसे कराटे क्लासेस लेने भेजेंगे? किस खुशफहमी में रह रही हो तू? यहाँ लोग अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते, इस डर से कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, कहीं इनको पढ़ लिख कर पढ़ ना लग जाए। और तू, तुझे लगता है कि वहाँ लड़कियाँ कराटे की क्लासेस लेने आएंगी? तो अपनी अकल किधर पेच आई है फीसे? वो अफसोस से पूछ रहे थे। मैंने कब कहा कि लड़कियां वहाँ कराटे क्लासेस लेने आएंगी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। लड़कियां वहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने आएंगी, लड़कियां वहाँ कुकिंग क्लासेस लेंगी, लेकिन मैं वहाँ इनको वही सिखाऊंगी जो मैं चाहूँगी, जिसके लिए मैंने वो जगह खरीदी है। वो चमकती आंखों के साथ बता रही थी। मतलब तू लोगों को धोखा देगी, और अगर किसी ने घर जाके बता दिया तो क्या करेगी तू? फिर से देख मत पड़ इन कामों में। मैं, उन्होंने जैसे बाज रखना चाहा। मैंने कब कहा कि मैं किसी को धोखा दूँगी? वहाँ कुकिंग क्लासेस ही होंगी, वहाँ सिलाई कढ़ाई भी होगी, लेकिन इसकी फ़ीस होगी, और जो मैं करवाना चाहती हूँ वो मुफ़्त होगा। वहाँ आने वाली हर लड़की, हर औरत सिलाई और कुकिंग पर कम ध्यान देगी और सेल्फ़ डिफेंस क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मैं औरतों की फ़ितरत से वाकिफ़ हूँ। मुफ़्त का अगर ज़हर भी दे दो तो औरतें घर ले जाएँगी, ये सोचकर कि चूहे मारने के काम तो आ ही जाएगा। औरतों को मुफ़्त की चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या कह रही है मुझे समझ नहीं आ रही। साफ-साफ लफ्ज़ों में बात बता मुझे। वो उलझ कर रह गए थे। देखें, आपने बाज़ार में औरतों को देखा होगा, वहाँ जहाँ भी
جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہوگی عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہی ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ وہ 2 دھڑائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا 1500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی۔ حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بیوقوف یا لالچی ہوتی ہیں، بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں، وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اور اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گا تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے اور کہاں کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن اس سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے مجھے ایک لا کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی ہے، سب مینج ہو جائے گا، پریشان مت ہوں آپ، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اور وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ رک گئے، ہمت مجتمع کی اور بولنا شروع کیا۔ فیسے تو زری کے لیے دعا کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے، بس یہ فالج جس کی جان چھوڑ دے۔ قسمیں میرے بچے رول گئے ہیں، ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، اور ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کریں۔ اوائل اپریل کے دن تھے، ہبس اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ معراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پر بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایت دے رہے تھے، جب ان کا سیکرٹری فرحاد بنا ناکی آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ معراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرحاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرحاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ ناک کیے بغیر میرے آفس میں آگے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیمن سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے، آج صبح ہی مجھے ان کی سیکرٹری نے اطلاع دی ہے۔ سر سب ختم ہو گیا ہے، وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے، وہ ہیمن کو برزخ سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ کچھ کیجیے سر، وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا، جبکہ معراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بدقت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحاد نے اطلاع دی تھی۔ معراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دھار سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے، ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالی اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پہ کھڑے تھے، ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے کے لیے رک گئے تھے۔ اسی وقت معراج سلطان ہامتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، معراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ، سب بات سنو میری۔ انہوں نے آواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا، ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ بھائی جان، میں نے اس زمین کا سودا کر دیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ۔ میں وہ جو سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ اب دیکھیے گا کہ اب ہم ملک کے سب سے بڑے، وہ بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاخ کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ معراج سلطان لال بے بھوکا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے گال پر ہاتھ رکھے شاکی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دھاڑے تھے، اور میں اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر، وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کر آؤ؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائس پہ بیچ کے آئے ہو نا، میں اس کو 1000 گنا سے زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پہ شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت! ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پر پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، کچھ کی زبانیں مقفل تھی تو کچھ کی زبانوں پہ تبصرے۔ شمس اب تک شاک تھے، ان کو اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج معراج سلطان تھے جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے۔
خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ میں، اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں زمین پہ بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پرپوزل آ چکے ہے۔ وہ ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بھیکار کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی۔ شمس، کسی کی خوشیوں کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے۔ اسی محل سمیت وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی۔ شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ معراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پر ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا۔ ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی اور معراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب اسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے اسپتال پہنچنے کا کہا تھا، اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ معراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا، لیکن آدھا انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ کہیں ایکڑز پر پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ انہیں شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک کسی طرح پڑی رہی، اور پھر 2 سال بعد معراج سلطان نے اپنا باقی حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پر یتیم خانہ بنوایا تھا، جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگی، اور انہوں نے ہیمن کے ساتھ ملحقہ زمین پر انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور اسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پر کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے معراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیمن پروجیکٹ پر خرچ ہوتا اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے، یہ بات تو معراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریسٹورنٹ چین چلانے والے برطانوی 7 پاکستانی ریسٹورانٹس آنر فہیم مرزا نے ان سے ہیمن خریدنے کی بات کی تھی، اور معراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیمن کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور معراج سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن معراج نے خاطر خواصر نہیں لیا تھا۔ ہیمن کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین ابھی بھی خالی تھی، جس پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان، انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا، وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی، اور وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑے ہی دور تھے۔ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی، اس کے چہرے پر سایہ سہ لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ وہ بس اوکے ڈیڈ، میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حالے اپنے موبائل پر لگی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کو سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے سر اٹھایا۔ سفیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ مسکرایا تھا۔ حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی، تب ہی اس کو اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر چیک دیکھا تو اس کو ایک بوتل دکھی، وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس پہ لکھی تحریر پر نظر گئی، حالے نے گویا کرنٹ کھا کے اس بوتل کو دور پھینک دیا اور اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ سفیر نے اشنبے سے اس کو دیکھا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی یہ گاڑی ہے، بلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ ہمارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے اور جن پارٹیز میں میں مدعو ہوتا ہوں وہاں یہ سب کام ہے، اور میں اس سب سے دور بھاگوں گا تو سب مجھے تقیانو سمجھیں گے۔ حالے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے تو پھر وہاں اور بھی بہت کچھ عام ہوگا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے؟ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں سے تعلقات کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے سب بھی عام ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو۔
यार ग्रो अप। मुझे ये लगा था कि तुम मॉडर्न हो, हर चीज़ समझती हो, तुम मेरा सर्कल समझ लोगी और तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार, क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातलों को भी कबूल कर लेते हो और एक तुम हो। उसने अफसोस से सर झटका। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूँ तो मैं इसमें आपका माज़ी कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका दागदार हाल नहीं। मैं गलत को गलत कहूँगी, चाहे जितनी मर्ज़ी मॉडर्न हो। जो मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पर राज़ी हैं तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारने पर राज़ी हूँ, लेकिन अगर आप इस सब को डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मुश्किल में पड़ जाएगा। इसका लहजा नर्म और डो टोक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूं तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। इसका लहजा स्पार्ट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी-कभी करती हूँ, झूठ भी बोलती हूँ ज़रूरतन। लेकिन सफ़ीर, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ारूँगी। अगर ये सब नहीं करूँगी तो माशरा क्या कहेगा? मैं इस पे काम कर रही हूँ। इन आदत को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुज़रता दिन अपनी बुरी आदतों के ख़िलाफ़ एक जंग है और एक दिन मैं ये जंग जीत भी जाऊँगी। वो साँस लेने को रुकी थी। सफ़ीर भौवें भींचे उसको सुने जा रहा था। निगाहें सड़क पर मरकूज़ थी। सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई ना हो, वो कोई इमाम काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपना गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। मैं अपने गुनाह और गलती का इल्ज़ाम किसी और को नहीं देकर, कोई आपका हाथ पकड़ कर आपसे गलती गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं। आपकी दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ होती है, तभी आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हूँ हाले, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूँगा। आप खुश? नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे। ये सब आप बस बात ख़त्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब मत छोड़ें, अल्लाह के लिए छोड़ें। गुनाह किसी इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। नहीं, मैं आपको जज भी नहीं कर रही, मैं बस एक बात कर रही हूँ। इसका लहजा नर्म और सादा था। कोई तंज़, कोई बरतरी की ख्वाहिश इसके लहजे में ऐसा कुछ नहीं था। इतने में वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। ये वही अस्पताल था जहां हाले कभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर उधर नज़रें दौड़ाई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? उसके लहजे में परेशानी थी। सफ़ीर ने गहरी सांस भरी थी। अगर तुम पैनिक ना करो तो बताओ। उनका बताएं सफ़ीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़े पापा का बीपी शूट कर गया था। डैड इनको अस्पताल लेकर आए हैं। महर और मम्मी भी यहीं हैं, तो मैं तुम्हें भी ले आया। और फिर हाले ने कुछ और नहीं सुना था। वो फ़ौरन गाड़ी से उतरी थी और भागती हुई अंदर की जानिब गई थी। सफ़ीर इसके पीछे भागा था। थोड़ी देर बाद वो मेराज सुल्तान के बेड के पास बैठी हफ्की से इनको देख रही थी। वो अब बहुत बेहतर थे। इनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद इनको जाने की इजाज़त दे दी गई थी। आप मुझे ये बताएं कि सब हुआ कैसे? ऐसे तो नहीं शुगर हाई हो जाता? आपने ज़रूर कुछ मीठा खाया होगा, है ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया, ये एक अलग मामला है। घर चलें तो सब बता देता हूँ। वो नरमी से गोया हुए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। आप मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान है बाबा, क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। जहन के नहा खानों पे एक दराज कसिया आंखों वाले नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करता और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देता तुम्हें। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसकी चलती है। इसी वक्त इनका सेक्रेटरी फरहाद ना करते हुए अंदर आया था। सर, कोई हयात साहिब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंके थे लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। इन्हें 5 मिनट बाद ले आओ, फरहाद से कहकर वह भाले की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। बेटे, अब तुम घर जाओ। अब्बा और अपनी अम्मा को कुछ ना बताना। मैं सफ़ीर के साथ आ जाऊँगा, ठीक? हाले समझ गई थी वो इसे या साहब से अकेले में मिलना चाहते थे। ख्याल रखेगा, वो इनका हाथ चूमती बोली थी और फिर अपना बैग उठाकर चली गई थी। महर और फरवा चची वेटिंग रूम में इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसको आते देख कर दोनों खड़े हो गए थे। कैसे हैं मेराज पापा? महर ने परेशानी से इस्तफसार किया। ठीक है, बल्कि थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। अभी हम घर जा रहे हैं। ड्राइवर को कॉल कर दिया आपने? उसने सवाल किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है, चलो चलते हैं। मैडम, आप वही हो ना जो उस दिन अपने शोहर के साथ आई थी? आप कैसे हैं जी? वो अल्लाह भला करे। इनका जाते जाते मुझे मेरे बेटे के स्कूल की फ़ीस ले के लिए 10,000 दे गए थे। एक डेढ़ उम्र नर्स हाले को गौर से देखती पूछ रही थी। हाले का रंग उड़ सा गया था लेकिन जाहिर न होने दिया। ये क्या बकवास कर रही हो? इसकी अभी शादी भी नहीं हुई। महर ने इसको डिपटा था, जबकि फरवा ने सोचती नज़रों से हाले का जायज़ा लिया था। वो फरवा थी।
उन्होंने हाले की उड़ी हुई रंगत देख रही थी। मैडम, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, मैं खुद ही इनको इंजेक्शन लगाया था, जर्द जोड़ा पहन रखा था इन्होंने, मुझे सब याद है। वो औरत तो जैसे अपनी बात मनवाने पर तुली की थी। देखो, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे इंतजामिया से, खामोशी से जाओ यहाँ से, तंग ना करो, महर ने झिंझलाकर कहा था। वो औरत कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई थी। हाले ने सुकून का सांस लिया था, जबकि फरवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। इनका जहन किसी और नहज पे सोच रहा था। दूसरी तरफ मेराज सुल्तान अस्पताल के बेड पर नींद दराज थे, जब हल्की सी दस्तक इनके कानों में पड़ी। दो उंगलियों से टिक टिक की आवाज़, और फिर बगैर अंदर से कोई आवाज़ सुने वो दरवाज़ा खोलकर आ गया था। जब इसको इजाज़त चाहिए ही नहीं होती तो वह दस्तक देता क्यों था। उसने आसिया टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी, सर पे पी कैप, शेव हल्की बड़ी हुई, बाल माथे पर बिखरे हुए, आंखें स्पार सी। अंदर अंदर कदम रखते ही इसने दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाल लिए थे। वो कदम कदम चलता इनके बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठ गया था। बोला कुछ भी नहीं। तुम आजकल मेरी फैमिली के कुछ ज़्यादा ही आसपास नज़र आने लगे हो, खैर तो है। इनका अंदाज मशकूक सा था। भूलें मत, ये सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, मेरा भी इतना ही हक है इन सब लोगों को देखने और मिलने का। खैर ये बताएं, आज ये उम्र रसीदा जैसा आपने अस्पताल का रुख क्यों कर लिया। इसका अंदाज लापरवाह सा था, जबकि इसकी आंखों में फिक्र वाजिया थी। जैसे तुम तो जानते नहीं होगे। जानता तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी बीमार के मुंह से उसका हाल सुनना एक अलग चीज़ है। वो साइड टेबल पर रखी दुआ की शीशियों के जगह आगे पीछे करता बो रहा था। मेराज सुल्तान से बात करते वक्त वो इनकी आंखों में नहीं देखता था। इसे शायद डर रहता था कि वो इसकी आंखें पढ़ ना ले। शम्स ने मेरी ज़मीन बेच दी। इनके लहजे में गुस्सा और अफसोस बेक वक्त कर रहे थे। गलत, मिस्टर शम्स ने आपकी ज़मीन का बस सौदा किया है, बेची नहीं। अब तक कागजात आपके पास महफूज हैं। चूँकि ज़मीन की अटारनी आपके पास है तो कोई कैसे इसको बेच सकता है। आपका भाई पार्टी से मिल सकता है, सौदा कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। वह भी दवाइयों की शीशियों के साथ लगा था। तुम्हें कैसे पता। इनके लहजे में हैरत थी और खुशी भी। मुझे सब पता होता है, वही बेनियाज रह जाए। लेकिन फरहाद ने तो कुछ और ही बताया। फरहाद को ये आधी अधूरी खबर भी मैंने दी थी, और वो ऐसे बता रहा था जैसे भी मेरा सुल्तान इसको कोई तमगा देंगे। और एक और बात, आपका सेक्रेटरी किसी काम का नहीं है। ऐसा करें, इसको निकाल दे और मुझे इसकी तनख्वाह जितने पैसे दे दिए करे। क्या ख्याल है। वैसे भी इससे ज़्यादा तो आपके काम में कर देता हूँ। क्या करोगे इतने पैसे। वो मुस्कुराए थे। पैसों में खेलूँगा, आपको पता तो है मैं कितना पैसा परस्त हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि कभी कंपनी चक्कर लगाऊँ, शम्स से कहूँ ज़रा मेरा हिस्सा तो रखे मेरे हाथ पे। सच बहुत तंग है आजकल। बदतमीज़, रिलेशनशिप टाइटल नहीं इस्तेमाल कर सकते तो जनाब या सर ही कह लो। उसने तो जैसे सुना ही नहीं। मेराज ने बात बदल दी। मैं हेमन को हाले और हसन के नाम करना चाहता हूँ। हाले की शादी पर उसको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब वहाँ की भागदौड़ किसी जवान और मजबूत हाथों में दे। हाले की शादी, इनका रिश्ता कब हुआ। उसने गर्दन उठाई थी। बाकी सारी बातें जैसे बेमायनी थी। 2 दिन पहले इसकी मंगनी हो गई है सफ़ीर के साथ। बहुत खुश है वो, आम से लहजे में बता रहे थे। उमर दोबारा गर्दन झुकाए इन शीशों पर झुक गया था, लेकिन इस बार उसको सारी तरतीब भूल गई थी। कौन सी शीशी कहाँ रखनी है। आपने बताया नहीं। वो देर बाद बोला था। इसको कुछ बुरा लगा था, बहुत बुरा। तुम्हें तो सब पता होता है, उन्होंने तंज किया था। उमर फीका सा मुस्कुराया था। आप हेमन को बेशक खाले के नाम करते, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दे। इसका लहजा सादा था और इनकी आंखों में देख कर बोला था। उन्होंने इसकी आंखें पढ़ ली थी। वहाँ कोई साजिश, कोई लालच, कोई मफाद नहीं था, बस फिक्र थी, मुखलसी थी। क्यों, उन्होंने सवाल किया था। क्योंकि हाथ वही मजबूत होते हैं जिनको किसी हाथ के छूटने का खौफ नहीं होता। मेरे हाथ, उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। ये बेखौफ है, ये नटहर है, इनके पास खोने को कुछ नहीं। आपकी बेटी इनके दोनों हाथ खौफजदा है। इनके पास खोने को बहुत कुछ है। आपको शम्स और सफ़ीर पर एतबार नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजें जिस घर का एक फ़र्द आपकी ज़मीन का सौदा आपकी इजाज़त के बगैर कराता है। कल को ये ज़मीन उनकी बहू की प्रॉपर्टी होगी। सोचें वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो अपने अज़ली बाएतमाद लहजे में बोल रहा था। मैं इस बारे में सोचूंगा। मेरा सुल्तान ने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। वैसे तुम मेरी प्रॉपर्टी के मामलात पे इतने नज़र क्यों रखे हुए हो। इनकी आंखें मशकूक अंदाज में सुकड़ी थी। ज़ाहिर है आपका वारिस हो, आप खुद ही तो कहते हैं आपका बेटा हूँ मैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा हुआ ना। मैं तो बस अपने हिस्से पर नज़र रखे हुए। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल रहा था। गाल का गड़ा वाजिया था। एक धेला नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे। वो हफ्की से बोले थे। देख लेंगे। वैसे ये मिर्ज़ा के कुछ ज़्यादा ही पर पुर्जे निकलने लगे। आप इजाज़त दें तो गवर्नर हाउस की हवा खिलवाऊँ इसको, या फिर 2 दिन के लिए उठवा लेते। क्या ख्याल है। मेरा सुल्तान ने इसको अफसोस से देखा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम ऐसे नहीं थे उमर। तुम क्या बनते जा रही हो। उनके लहजे में रंस था। वो तलखी से मुस्कुराया था।
جانتا ہوں میں معصوم تھا، ہاں ہے نا؟ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پر بھیڑیے ملیں گے جج صاحب، ان بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سب بڑا بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا، میں اب وہ معصوم عمر نہیں رہا، اب میں ایک ایسا بھیڑیا بن گیا ہوں کہ اگر کسی سے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہو تو چیر پھاڑ دوں گا۔ مجھے ایسا وقت نے بنایا جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جاگرز پہ جمی تھی، کہا نہ وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر شادی کب کر رہے ہو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کچھ دنوں میں اس کو پرپوز کروں گا۔ شادی کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا لیکن اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ میراث سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟ مجھے یقین ہے وہ نہ کر دے گی، وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔ ان کی خوشی ماند پڑ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تو پھر پرپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ ہی لوں گا، شاید میری بات کرنے سے مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا؟ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ وہ مشکل خود سن پایا ہو۔ کچھ کہا؟ جی میں نے کہا کہ آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا ہم جیسی جری نوجوانوں کے ساتھ کیا کام؟ ویسے سنا ہے اس جری جوان کو جب گولیاں لگی تھی تو ایک لڑکی اس کو کندھے پر ڈال کر اسپتال لے گئی تھی، انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحب سے ان کی محبوب بیوی ناراض ہے، اسی لیے وہ آج کل ذرا اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بھی طاق کا نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ عمر نے پی کیپ چہرے پر آگے کو کر لی اور لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا، بخش کے ہاتھ میں کچھ دوائیوں کے شاپر تھے۔ اس نے بھی مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا بڑے پاپا؟ ہے ایک بہت قریبی، تم نہیں جانتے بیٹے۔ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا، ان کو گھر جانا تھا۔ یوسف سلطان اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے تھے، جب واپس آئے تب تک مہر حالے اور فروا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دادا جان لان میں بیٹھے تھے جب مہر ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ فروا اور حسینہ بیگم بھی اس وقت لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھی تھی اور اپنے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ صبح واک بھی کرتے، چائے بھی پیتے، اس کا لایا کھانا بھی کھاتے۔ غرض کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح گھر والوں نے ان کی ناراضگی پر سوال نہیں اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح سلطان منزل کے مکین اس صلح پہ بھی خاموش تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کے لیے چائے بنا کر کپ ان کو تھمایا تھا، اسی وقت خالے لان کی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ حالے کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، وہ اب ان کے نزدیک آ گئی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے اپنے بازو واقع تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پر رکھ دیا تھا۔ حالے ان کے پاس آتے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میڈا سکون یوسف سلطان پورا سارا تھیں تے قربان، منجے مینڈی آل اولاد تیں تے قرآن۔ میرا سکون یوسف سلطان پورے کا پورا تم پر قربان، اس کی اولاد پر تم پہ واری جائے۔ میکو مکھن لاندے پیو تساں، سب سمجھ آندا ہے میکو، مجھے مکھن لگا رہی ہیں، اب سب سمجھتی ہوں میں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی بولی تھی۔ فروا نے مہر کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، گویا کہہ رہی ہو وہ حالے کے ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ مہر ماں نے حالے کے لیے بھی چائے بنا دو، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے۔ حالے کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیسے بھی کیسے دیکھ سکتے تھے۔ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کے گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کیا یوں نرگس کو آتی ہوگی۔ پھر میں بھی چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پر رکھا کپ تھوڑا اور دور کر دیا تھا۔ مہر کو لگا تھا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں مہر کو بیچ سے ہٹایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے تمہارے بابا اب تک کیوں نہیں آئے بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر پوچھا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فروا بول پڑی۔ آپ کے میراث سلطان نے میرے شوہر شمس پر پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنا ہی بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کروا کر اسپتال پہنچ گئے۔ میں مہر اور حالے وہیں سے تو آئے ہیں ابھی، اور میرا بیٹا اب تک بھائی صاحب کی چوکری میں مصروف ہے۔ میری ہونے والی بہو نے بتایا نہیں کیا آپ کو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے کاردار لہجے میں بول رہی تھی۔ حالے نے بے اختیار ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یوسف سلطان اور حسینہ کے تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مہر بغیر کچھ بولے دادا جان کی چھوڑی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ چائے بد مزہ اور ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ اسی وقت شمس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی، وہ لمبے لمبے ڈھگ برتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ فروا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ کوٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا، چہرے پہ بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈریسنگ کی آدھی چیزیں زمین کی نظر ہو چکی تھی اور بار بار چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے۔
اسی وقت فروا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر شمس نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں اس وقت تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے بولے تھے۔ 1000 وہ بازو سینے پر باندھے عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ شمس نے رخ اجنبی سے ان کو دیکھا تھا۔ 1000 لوگوں کے سامنے انہوں نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا، تمہیں گالیاں دی۔ ان کی آنکھوں کا تمسخر شمس نے خود کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کیا۔ اس دن تم نے سفیر کے رشتے کے لیے ہاں اسی لیے کی تھی نا، تاکہ تمہیں حالے کا حصہ بھی ملے۔ تم جانتے تھے حالے کے حصے میں ہیون بھی آئے گا، اور وہ زمین بھی تم نے اپنے بیٹے کو بیچا۔ شمس تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ تم اتنے لالچی، اتنے ایموشن لیس کیسے ہو گئے؟ شمس چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، اور جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 20 سال پہلے اس ہوٹل روم میں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے ایموشنز نوچ لیے، اس منظر نے میرے دل سے محبت نوچ لی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف اپنی ذات اور پیسے کے لیے جیتا ہوں۔ میرا واحد عشق میری کمپنی ہے۔ فروا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا شمس، میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی۔ اگر وہ جاپانی بزنس مین تم سے ڈیل نہ کرتا تو تم سڑک پر آ جاتے، میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم میرا عشق ہو، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا۔ ان کا لہجہ رندا ہوا تھا، مسکارے سے لدی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کو؟ وہ دھاڑے تھے۔ اپنی بد کرداری کو مجھ پر مت تھوپو، جاہل عورت۔ میں کنگلا ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، سڑک پر آ جاتا یا بھیک مانگتا، مجھے فرق نہ پڑتا اگر تم میرے ساتھ وفادار رہتی۔ میں تمہاری وفاداری کو یہاں سینے پر ہاتھ رکھا تھا، یہاں رکھ کر کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور چھین لیا، مجھے برباد تو تم نے کیا فروا۔ اب تم مجھے اپنی بد کرداری کی جسٹیفیکیشن دو گی؟ اب تم کہہ رہی ہو کہ تم شرمندہ ہو؟ ان کے لہجے میں تنفر تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ بلکہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں فروا، میں نے اپنے بھائی کا حق مارا تھا، نہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں نے جان لیا۔ میں نے کئی بار وحید کو خواب میں دیکھا تھا، اداس، مغموم، پریشان، لیکن اس رات فروا، اس رات وہ کہہ کے لگا رہا تھا، اس کی وہ کھوکھلی ہنسی میں آج تک نہیں بھول پایا۔ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا فرما، میں نے خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں بدنیت ہو گیا تھا۔ بابا جان صحیح کہتے تھے، بدنیتیاں دے گھر نہیں وستن۔ لیکن میں نہیں سمجھا تھا، میں نے خود کے ساتھ ظلم کیا، بڑا ظلم۔ وہ آزردہ لگ رہے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ ہماری فیملی کے لیے کیا، ہمارے بیٹے کے لیے کیا۔ شمس، ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا، تمہیں نئے نئے مردوں کی عادت تھی، پہلے وحید، پھر میں، اس کے بعد وہ جاپانی بزنس مین، اور نہ جانے کتنے لوگ، کتنے مرد اور ہوں گے۔ اور کس بیٹے کی بات کر رہی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں؟ انہوں نے بول کر سر چٹکا تھا، اور بس یہ بات فروا کے دل میں نشتر کی طرح کھپ گئی تھی۔ شمس، وہ چلائی تھی۔ نہ نہ نہ، چلانا مت، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو۔ ہنی، آواز اٹھانے کو، چلانے کو صاف ستھرا کردار چاہیے ہوتا ہے، بعد میں وزن پیدا کرنے کو دیانتداری چاہیے ہوتی ہے، خود پہ اعتماد کروانے کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اور تم میری جان، تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب تم اپنی شکل گم کرو، میرے پاس تم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، خاموش تھی، بالکل خاموش، جیسے پتھر کا بت ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے اس شادی کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی، تم سے محبت کی، عشق کیا۔ ان کا ہاتھ اپنی گردن میں پہنے نازک سے ہیروں کے نیکلس پر تھا۔ تمہارے لیے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دیا۔ اب وہ اس نیکلس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، محبت سے، نرمی سے۔ مجھے لگا تھا تم ہمارے بیٹے کی وجہ سے اس تعلق کو نبھا رہے ہو، لیکن نہیں، تم تو اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ تم سب یوسف سلطان کی ساری اولاد کو اپنا بھرم بہت عزیز ہے۔ تم مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ تمہارا بھرم ٹوٹے گا، تمہاری چوائس پہ بات آ جائے گی۔ وہ نگین، اس نے وحاج کی مارے برداشت کی، لیکن کبھی ایک روپیہ بھی مانگ کر نہیں لیا۔ اس کو بھی اپنا بھرم رکھنا تھا۔ اور وہ دی لیجنڈری میراث سلطان، ان کی بیوی، ان کو تو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا شوہر مرا یا زندہ ہے، لیکن وہ اف تک نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی گردنیں نہیں جھکتی، اکڑ نہیں ٹوٹتی، لیکن اس بار گردن بھی جھکے گی، اکڑ بھی ٹوٹے گی۔ اس بار میں تمہاری شہرک کاٹوں گی۔ اور انہوں نے اتنی زور سے کھینچ کے نیکلس گردن سے اتارا تھا کہ ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھی، گردن سرخ ہونے لگی تھی۔ یہ نیکلس تم نے مجھے ہماری شادی پہ دیا تھا، آج ہماری شادی ختم ہو گیا، ہم دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ ان کی آواز میں کرب تھا، آنکھیں خشک، ایسے جیسے دریا خشک ہوتے ہو۔ شمس خاموش مگر چپتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے، مہر سے اور سفیر سے بہت محبت کی،
لیکن تم سب نے مجھے دکھ دی۔ سفیر نے میری بات نہ مان کر مہر نے اپنی مرضی کر کے، اور تمہارے دکھوں کا کوئی حساب ہی نہیں میرے پاس۔ شمس، تم نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ لیکن وہ اب ان کی طرف مڑی تھی۔ لیکن میں شمس کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے گناہ چھپاؤں گی، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گی، تمہاری غلطیاں معاف کروں گی، تم سب کو تمہارے برے وقت سے کھینچ کر لاؤں گی، میں تم سب کا ساتھ دوں گی، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، سائے کی طرح، گناہوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، شیطان کی طرح۔ مجھے جب بننا پڑا میں تم تینوں کے لیے بنوں گی۔ اس رات تم نے ہوٹل روم میں جو کچھ دیکھا، میں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ موقع ملا، اگر دوبارہ تم پہ وقت پڑا تو میں پھر وہی سب کروں گی، کیونکہ میں تم تینوں سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں ہیون چاہیے نا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ مہر کو سفیر اور یوسف سلطان چاہیے، میں لا کر دوں گی۔ ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ شمس سے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ تمہارا حسن و جوانی تو ڈھل گئی، اب کیا بیچو گی؟ میں تمہیں وان کر رہا ہوں فروا، میرے معاملات سے دور ہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں مجھے ہیمن چاہیے اور میں لے کر رہوں گا۔ بہت کر لی غلامی، اب میں اپنی سلطنت بناؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بھائی جان سے بھی جھوٹ کہا، میں نے اس زمین کا سودا 5 گنا زیادہ میں کیا تھا، اور وہ لوگ وہاں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، ایک ہے 7 اسٹار ہوٹل۔ مجھے اس ہوٹل میں 20% دینے کو راضی ہے۔ فہیم صاحب، دادا جان کو بھائی سے بڑا پیار تھا، میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اسی سلطان تو معراج ہے، اسی سلطان تو معراج ہے۔ میں ان کی بات پہ غور نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں سب سمجھ گیا ہوں۔ ان سے اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ بھائی جان ذہین تھے۔ بابا نے ساری پراپرٹی بنائی، پیسہ جمع کیا، لیکن بھائی نے ایک ہی بار پراپرٹی خریدی، وہ بھی ایسی جگہ کہ سونے کے بھاؤ بکے۔ جب بابا نے ان کو فنڈز دینے چاہے تو انہوں نے میری کمپنی کے شیئرز خرید لیے، اور جب دوبارہ ڈونیشن دی تب انہوں نے اپنے اسپتال کے لیے مشینری خریدی۔ میں کبھی ان کے جیسا ذہن نہیں پا سکا، لیکن تم دیکھنا فروا، ہیون میرا ہوگا، میرا قلعہ بنے گا، وہاں میں حکومت کروں گا وہاں، اور تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، سو بہتر ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ معلوم عورت، اب کسی اور کا حسن، کسی اور کی جوانی بیچو گی، وہی جس کا حسن مجھ سے زیادہ مقبول ہے، جس کی جوانی ابھی جوبن پر ہے، جس سے میرے کئی حساب باقی ہیں، اپنے سارے حساب لوں گے میں، وہ بول کر کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ شمس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد ان کی انگلیوں نے کوئی پیغام ٹائپ کیا اور پھر سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ وہ ایک لائن پہ مشتمل پیغام اڑتا ہوا گیا تھا اور مطلوبہ شخص کو موصول ہوا تھا، اور اس پیغام میں لکھا تھا کہ میں شمس سلطان کی بیوی فروا سلطان ہوں، مجھے فہیم مرزا سے ملنا ہے ارجنٹ، اپنے باس سے کہو کہ میرے لیے وقت نکالے۔ اب ان کی مطمئن نظریں دور دور تک پھیلے سیاہ ہوتے آسمان پر جمی تھی۔